بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے بس یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات تحقیق کیے بغیر بیان کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری زمانے میں اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں سے ڈرتا ہوں: ستاروں پر ایمان لانے سے، تقدیر جھٹلانے سے، اور بادشاہ کے ظلم ستم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز میں تشہد کے بعد یہ کہا کرتے تھے، بہترین کلام اللہ کا کلام ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء سے پہلے سونے اور اس کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے ہیں، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ انہیں ان کی ماں باپ کو واپس کر دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں 100 مرتبہ کہے سبحان اللہ والحمد للہ، اس کے گناہ سمندر کی چاک کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو تکلیف ہو تو وہ تکلیف والی جگہ پر اپنا ہاتھ رکھے، پھر 7 مرتبہ کہے، میں اللہ کی عزت اور قدرت کی پناہ میں آتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اسلام کا پورا ہونا یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص سو کر اٹھے اور پھر وضو کرے تو 3 مرتبہ ناک چارے، کیونکہ شیطان رات بھر اس کے ناک کے نتنے پر بیٹھا رہتا ہے، جس سے آدمی پر سستی غالب آ جاتی ہے۔ ناک چارنے سے وہ سستی دور ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔